احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان کا مہینہ سمٹ چکا ہے۔ آج ہم آخری دھاکے کی آخری تاکرات مرکز حاضہ کے اندر اللہ کے حضور گزار رہے ہیں۔ یقیناً کامیاب وہی شخص ہے جس کے عمل عند اللہ مقبول ہو گئے، اور ناکام ہے وہ شخص جس کی محنتیں ضائع چلی گئیں۔ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، بہت سے عمل کرنے والے اس دن مایوس نظر آئیں گے اور ان کو اوندے منہ جہنم کی آگ میں گرا دیا جائے گا۔ وجہ کہ ان کے اعمال میں اعمال کی قبولیت کی دو شرائط میں سے یا تو دونوں موجود نہیں ہوں گی یا کوئی ایک شرط اس میں مفقود ہوگی۔ اعمال کی قبولیت کی دو شرائط ہیں، انہی دو شرائط کی بنیاد پہ ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول ہوتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اعمال کرتے ہوئے نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے۔ اگر شہرت کی ہوگی، ریاکاری کی ہوگی، نام و نمود کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے اعمال کو قبول نہیں کریں گے۔ ہاں، انسان بظاہر مجاہد فی سبیل اللہ بھی کیوں نہ ہو، وقت کا بہت بڑا عالم اور علامہ بھی کیوں نہ ہو، اور وقت کا بہت بڑا سخی بھی کیوں نہ ہو، اگر اس کا ہدف اللہ کی رضا نہیں ہے تو اس کے اعمال مسترد ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، طریقہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ اگر طریقہ نبوی کے مطابق عمل نہ ہوئے تو پھر بھی انسان کے اعمال مسترد کر دیے جائیں گے۔ ہندو بدھ مذہب کے پیروکار، مسیحی مذہب کے پیروکار، یہودی، ان تمام مذہب کے پیروکاروں میں ایسا طبقہ تو مل جائے گا جو اللہ کی رضا کا طلبگار ہے۔ ہر مذہب کے ماننے والوں میں مخلص لوگ ضرور موجود ہوتے ہیں، لیکن کامیاب اس وجہ سے نہیں ہوں گے کہ ان کے اعمال طریق نبوی کے مطابق نہیں۔ ان کو چیلنج یہ درپیش ہے کہ ان کے اعمال طریق نبوی کے مطابق نہیں، اور ہمیں چیلنج یہ درپیش ہے کہ ہماری نیت میں اخلاص بھی ہونا چاہیے اور ہمارے اعمال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق بھی ہونے چاہیے۔ ان دو شرائط کو اپنے اعمال میں داخل کرنا اد حد ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کا اعلان کو یوں فرما دیا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں حقیقی بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، جس نے موت و حیات کے سارے نظام کو اس لیے تخلیق کیا کہ وہ جانچ لینا چاہتا تھا کہ احسن عمل کرنے والا کون ہے، اور احسن عمل وہی ہے جس میں نیت اللہ کی رضا ہو اور طریق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ اس حوالے سے ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اعمال صالحہ کی قبولیت کے اندر کیا حیثیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو آپ فرما دیجئے فاتبعونی، تو میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، تم محبت تو اللہ کی تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو، لیکن اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو حضرات گرامی قدر، پھر ہمارے اعمال کے اندر یہ دو رنگ ہر صورت موجود ہونے چاہیے۔ طریق نبوی کے مطابق عمل ہو، نیت درست نہ ہو، پھر بھی عمل مقبول نہیں۔ اور انسان کے اندر نیت تو خالص ہو لیکن طریق نبوی پہ نہ چل رہا ہو، پھر بھی عمل قبول نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں احسن عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمارے اعمال کے خود راضی ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے بڑا خوبصورت وظیفہ بتلایا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اس بات کے پر راضی ہوا کہ اللہ میرا رب ہے
اور اس بات پہ راضی ہوا کہ اسلام میرا دین ہے، اور اس بات پہ راضی ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ چنانچہ ہمارا ٹارگٹ یہی ہونا چاہیے، اللہ میرا رب جس کی رضا کے لیے میں اعمال کر رہا ہوں، نبی کریم میرے راہبر جن کے طریقے کے مطابق اعمال کر رہا ہوں، اور اسلام میرا دین جو کہ واحد راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو قبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرما دے، اس لیے کہ صراط مستقیم سے بہتر کوئی راستہ نہیں۔ جو صراط مستقیم سے بھٹک گیا اس کا لاس ہی لاس ہے، اور جو صراط مستقیم کے اوپر کاربند رہا اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، وہ کامیاب ہی کامیاب ہے، وہ کامران ہی کامران ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے، اور ہمارے ایمانوں کی زندگی کے آخری سانسوں تک حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما، اے اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے والا بنا، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آنے والی زندگی میں ہر تکلیف سے ہر آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما، اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما، اللہ دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما، اے اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے والا بنا، اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہر قسم کے کرب سے تکلیف سے اور آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما، اے اللہ بیت اللہ الحرام کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ مسجد نبوی شریف کی زیارت سے بہرور فرما، اے اللہ قبلہ اول کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما، اے اللہ دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما، اے اللہ حاسدوں کے حسد اور شریروں کی شرارت سے بچا، اے اللہ حاسدوں کے حسد اور شریروں کی شرارت سے محفوظ و مامون فرما، اے اللہ رمضان مبارک کے ماہ مبارک میں کیے جانے والے اعمال کو قبول و منظور فرما، اے اللہ اعمال صالحہ کو قبول و منظور فرما، اے اللہ رمضان کی راتوں کے قیام کو قبول و منظور فرما، اے اللہ دنوں کے روزوں کو قبول و منظور فرما، اے اللہ بڑی بڑی سیئات سے درگزر فرما، اے اللہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قبول و منظور فرما، اے اللہ بڑی بڑی سیئات سے درگزر فرما، اے اللہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قبول و منظور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما، اے اللہ ہم سب کی جملہ تکالیف کو دور فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھروں کے اندر امن اور راحتوں کا نزول فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے اوپر اپنی مغفرت کا نزول فرما، اللہ جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما، اللہ جتنے دل دکھی ہیں ان کے دکھ درد دور فرما، اللہ جتنے لوگ پریشان اور غمگین ہیں ان کی پریشانی اور غموں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما، اے اللہ جتنے گھروں میں ناچاکیاں ہیں ان ناچاکیوں کو دور فرما، اے اللہ جتنے گھروں میں بیماریاں ہیں ان بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کی روحانی بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کی جسمانی بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے نفسیاتی عارضوں کو دور فرما، اللہ جتنے لوگ مسلمان بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما، اللہ جتنے لوگ توحید پہ فوت ہوئے ان کی باقی خطاؤں کو معاف فرما،
اللہ مرکز ہادہ کے بانی حضرت علامہ شہید کی خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ والدہ مرحومہ کی خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما، اللہ دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما، اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کے اوپر کاربند فرما، اے اللہ ہم سب کے اوپر اللہ جتنے اللہ ہمارے اوپر دباؤ موجود ہیں اللہ ان دباؤ کو اللہ سارے قرضوں کو دور فرما، اللہ معاشی حالات کو بہتر فرما، اللہ جتنے والدین بیمار ہیں ان کو شفا یاب فرما، اللہ جتنے مسلمان محروم ہیں اللہ ان سب کی خطاؤں کو معاف فرما، اللہ ہماری سیئات سے درگزر فرما، اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہماری سیئات سے درگزر فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ ہماری سیئات سے درگزر فرما، اللہ راحتوں کا نزول فرما، اللہ سیئات سے درگزر فرما، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اے اللہ خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ سیئات سے درگزر فرما، اے اللہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ گھروں میں امن و سکون کا نزول فرما، کاروباری تنگ دستی کو دور فرما، معیشت کے مواقع اور امکانات کو پیدا فرما، رمضان المبارک میں کامیاب ہونے والے لوگوں میں شامل فرما، اللہ ناکام لوگوں میں شامل نہ فرما، اللہ تمام دلی جائز خواہشات کو قبول و منظور فرما، اللہ شفا یابی کو نصیب فرما، اللہ تندرستی کو نصیب فرما، اللہ طاقت کو نصیب فرما، اللہ سیئات سے درگزر فرما، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عید کی نماز مینار پاکستان گراؤنڈ میں 6:30 بجے ادا کی جائے گی، بارش کی صورت میں عید یہاں پر ہوگی، فطرانہ ہر شخص کم از کم 350 روپے گندم کھانے والے فیکس کے حوالے سے جمع کروائیں، کشمش کھجور اور اس قسم کے دیگر غذاؤں کو استعمال کرنے والے لوگ اپنی اجناس کے حوالے سے فطرانے کو جمع کروائیں۔